الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سیانے کہندے نے جیڑی ہوندی ہے خواب بھیڑی، سیانے کہندے نے جیڑی ہوندی ہے خواب بھیڑی، ہوندی اس دی ہے تعبیر چنگی، تے کئی پل کھاڑ وچ غین کوڑے، پر ہوندی انہاں دی تاثیر چنگی، تے بندے بندیاں وچوں کئی ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی، او چنگا حسنو جان تو اے ربانی، جس بندے دی ہووے اخیر چنگی. درود شریف تمام حالا. بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل عزت تکریم استاذ العلماء، فخر لدھانا کی دھرتی پر قرآن کی خوشبو کو بکھیرنے والی شخصیت حضرت مولانا قاری عبدالقادر صاحب، اور ایسے ہی ہمارے اس لدھانے کی سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیت محترم جناب قاری محمد زاہد صاحب، اور ہمارے اس مرکزی جامع مسجد کی خطیب پیکر اخلاص فاضل نوجوان محترم جناب قاری محمد طاہر صاحب، انتہائی خوبصورت اور خوبصیرت شخصیت جنہوں نے کم عرصے میں پورے علاقے کو قرآن کے حفاظ دیے،
برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب اور ہماری اس خوبصورت مسجد کے خطیب پیکر اخلاص فاضل نوجوان محترم جناب مولانا قاری محمد نیاز صاحب اور میرے ساتھ تشریف لائے ہیں چوک اعظم سے قاری محمد قدرت اللہ صاحب اور آپ تمام احباب رانا برادری راجپوت بلوچ خان ملک وڈیرے سکون نہ سیا کو سوال ان ٹوکی رکھنے یہ تو سبھی سن لو جتنے بیٹھے ہو کو سوال تو اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم ان تمام علماء کے علم و عمل میں عمر میں برکت نصیب فرمائے تے اللہ تعالیٰ کو سارے مولویاں واسطے اچھی آمین آکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت ہی مختصر ہے کیونکہ میں نے آگے پہنچنا ہے انشاءاللہ 10 بجے ہم دعا کریں گے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، کبھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے کسی بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث کو سامنے رکھ کے کسی بات کا، یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے۔ کیونکہ دیکھو بھائی پرفتن دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹک ٹاک، کوئی واٹس ایپ پہ حدیث آئی بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے بھئی یار اے کی مولوی سانو ایویں کہندے رہے نے حدیث ایویں آیا ہوا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی ٹینشن دور کرنے کے لیے یہ جملہ کہلوا رہا ہوں، ایک حدیث کو سامنے رکھ کے کسی بات کا فیصلہ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو، کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ایک حدیث کو سامنے رکھ کے فیصلہ، مجھے بولو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، بڑی حدیث آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ آئی ہے نا؟ جڑے واٹس ایپ چلیں دے میرے بابے تو ماشاءاللہ بٹنا والے چلیں دے ناکو سبحان اللہ، وہ طاقت حالے دیسی کیوں دیئے نا تاں بٹن دبا کے دے تسا چلا کے نکاو آکو سبحان اللہ۔ میں تو 2 مہینے موبائل رکھے میرے انگلیاں درد کر دیں، میں کہوں بھائی ٹچ ہی ٹھیک ہے، یہ دیسی کی ہے نا، ایسا تھا بھائی ڈالٹا کھاتا۔ آپ سب کے سامنے یہ غریب بندہ پریشان ہو جاتا ہے بھائی یہ کیا بات ہے، لیکن اب اس ایک حدیث کو سامنے رکھ کے ہم فیصلہ نہیں کریں گے بھائی، ہم شعبان کے مہینے کی ساری احادیث دیکھیں گے۔ حضور نے شعبان کے مہینے کے بارے میں کیا کیا فرمایا، تو آپ کو دوسری روایت نظر آئے گی، حضور ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہر اسلامی مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 5واں تاریخ، 15 تاریخ، ان 3 تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں۔ ان 3 تاریخوں میں حضور ہر مہینے روزہ رکھتے تھے، کہو سبحان اللہ۔ ہر مہینے کی 13 کو بھی حضور کا روزہ، 14 کو بھی حضور کا روزہ ہوتا تھا، 15 کو بھی حضور کا روزہ ہوتا تھا، اور دوسرا حضور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، پیر کو بھی روزہ رکھتے تھے، کہو سبحان اللہ۔ مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 5، کبھی کبھی پیر 13 کو آ جاتا، 14، مطلقاً 5 روزے ہو گئے۔ اما عائشہ کہتی ہیں سارا سال یوں ہی ترتیب چلتی رمضان کے علاوہ، لیکن اماں کہتی ہیں میں نے آمنہ کے لال کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا، کہو سبحان اللہ۔ ان تے 2 حدیث آ گئی، ان تے منع آ گیا ہے، تے حضور کہہ رہے ہیں۔ اماں عائشہ کی گواہی ہے، آپ کو سبحان اللہ۔ ماں دیواری دے اونچی بولو، بڑا اونچی بولے۔ اگر اماں بیمار ہے تو اللہ ماں دے نا دے بولن دے صدقے دی اماں نو صحت عطا فرما دے۔ اب اماں کی گواہی ہے، حضور سب سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ اگر منع ہے تو پھر مولا علی کی اور روایت ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس شعبان کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ علی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، حضور کہہ رہے ہیں نہ رکھو۔
حضور کہتے ہیں رکھو نا. اب ساری حدیثیں آئی ہیں. اصل بات یہ ہے بھائی، حضور شعبان کے پہلے 15 دن روزہ رکھتے تھے، آخری 15 دن چھوڑ دیتے تھے، وہ بھی شفقت سے. اور حضور کہتے تھے آخری 15 دن چھوڑ دو تاکہ رمضان کے مبارک مہینہ تمہارا اچھا گزر جائے. کہو سبحان اللہ. وہ امت کے لیے تاکہ کمزوری زیادہ نہ ہو جائے. آخری 15 دن حضور فرماتے تیاری کر لو. تو بھائی آپ پہلے 15 دن رکھ لیں، آخری 15 دن چھوڑ دیں. لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے، نفلی رکھنا چاہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے روزے کوئی رمضان کے چھوٹ گئے وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے بھائی. سوموار اور جمعرات حضور کا روزہ رکھتے ہیں، سنت ہے، رکھ سکتا ہے بھائی. تو 13، 14 اور 15 یہ 3 روزے رکھنا تو حضور سے ثابت ہے. صبح رکھو گے نا انشاءاللہ، 15 ہے نا، صبح رکھو گے نا انشاءاللہ. اب ایک حدیث آپ کے سامنے آئی، بندہ پریشان ہے، تو میرے بھائی یہ ذہن میں رکھ لیں. ایک حدیث کو سامنے رکھ کے کسی بات کا فیصلہ، دیکھو جو باطل ہے نا وہ آپ کے سامنے ایک حدیث لائے گا، فرنٹ سائڈ دکھائے گا، فرنٹ پیچھوں نہیں دکھائے گا. جب بھی دھوکہ دے گا آپ کو فتنہ پرور آدمی، فتنہ ہے جو، وہ آپ کو ایک حدیث دکھائے گا. جنہیں مرزا جیل میں ہے وہ ایک سامنے لائے گا، ساری نہیں لائے گا. یہ انشاءاللہ حق کو علماء ساری لے کے آئیں گے. کہو سبحان اللہ. بھی ہمیں چھپانے سے کیا ہوگا بھائی، ہم نے آپ کو چکر نہیں دینا بھائی. تو اللہ نے یہ شعبان کی جو رات ہے نا، حضرت علی فرماتے ہیں ویسے تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہر رات اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے، اور تہجد ٹائم پہ کوئی زیادہ ہی صدا مارتی ہے. آپ سبحان اللہ. ہر رات اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے. لیکن علی کہتے ہیں جو شعبان کی رات ہے نا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اپنے شیان شان پہلے آسمان پہ آگے اعلان کرتی ہے، حل من مسترزقین، تو ہے کوئی روزی منگن والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بے اولاد دل سے مانگے میری رحمت. اللہ اپنے شیان شان پہلے آسمان سے اعلان کر رہے. ہے کوئی بیمار اسے صحت دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا. میں اللہ نے تمہیں معاف کرنے کے لیے بڑے بہانے بنائے ہوئے ہیں. کہو سبحان اللہ. اللہ کی قسم لدانا والوں، اللہ نے بڑے بہانے بنائے ہیں ہمیں معاف کرنے کے. تے اساں بھی فل زور لایا ہے، یا اللہ تو جتنا مرضی کوشش کر لے سانو بخشن دی، اساں بھی ڈیل لانا ہے. کیسے کیسے بہانے ہیں. حضور کہہ رہے قیامت کے دن حافظ قرآن آئے گا، 10 بندے خاندان کے، پھاڑو انہوں نے چھوڑ دے جہنم میں، لیکن حافظ قرآن ہاتھ سے پکڑ کے نا اللہ کے سامنے لے گئے، یا اللہ یہ میرا چاچا ہے، تو نے کہا تھا 10 بندوں کو بھیجے گا، ان میں میرا ایک چاچا ہے، اے میرا ماما ہے، اے میرے چاچے دا پتر ہے، اے میرے مامے دا پتر ہے، اے میری مامی ہے، اے میرا نانا ہے، اے میری نانی ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن حافظ قرآن خاندان کے 10 بندوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. او بھائی قرآن تو کی بس حافظ قرآن نے کیا ہے، دال تو اس نے کھائی ہے مدرسے کی، تھلے بہ بہ کے کالے نشان کے عہدے پہ گئے، دماغ تو اس کا لگا ہے، محنت تو اس نے کی ہے. یہ خاندان کے 10 بندوں کو جنت کس لیے مل رہی ہے بھائی؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جو بہانہ بنا کے مجھے تجھے معاف کر رہی ہے. کہو سبحان. اس کی رحمت کے بے پناہ بہانے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن 2 آدمی آئیں گے، دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اعلان ہو گیا کہ جہنمی ہے بھائی. ان میں سے ایک دوڑ لگائے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا آدمی 2 قدم چلے گا رک جائے گا، پھر موڑ کے اللہ دیکھے، پھر 2 قدم چلے گا، پھر موڑ کے اللہ کی طرف دیکھے.
اللہ کہے گا بھئی ایک نٹدا جا رہا ہے تے دوسرا 2 قدم چک کے کھلو جاندہ ہے، اللہ دونوں کو بلائے گا۔ اللہ بھاگنے والے سے پوچھے گا ہاں بھئی بتا بھئی، وہ آگے جہنم ہے کوئی جنت تھوڑی ہے تو اتنا خوش ہو کے نٹے جا رہے ہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے دوڑ اس لیے لگائی ہے، میں سوچیا دنیا سے اللہ کی کوئی منی نہیں، چل آج قیامت کے دن مان لینا، شاید اللہ کی رحمت جوش ہے جا جائے۔ حضور کہتے ہیں اللہ دوسرے سے پوچھے گا تو بتا 2 قدم چلتا تھا رک جاتا تھا، 2 قدم چلتا کیا بات ہے؟ وہ کہا یا اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ تیرا فرمان ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ بڑی حاوی ہے، تو میں 1 قدم چل کے رک اس لیے جاتا تھا شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، شاید اللہ کی رحمت جوش میں آئے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ دونوں کی یہی بات سن کے دونوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ مشکل ہے بھائی، لیکن وہ 2 ضروری نہیں ہے بھی میں حسام، ہاں وہ تو پوری قیامت تک کے لیے انسان ہوگا، ان میں سے کوئی 2 ہوگا۔ اگر سارے وہ بادشاہ کیا بھی سویرے سارے دودھ کھوئی سٹو ہیں، ایک آیا میرے جو پانی دا گلاس سٹے ہوا کہ ایک گلاس نہ کی ہونا ہے، اور دوجا آئی وہی مولی آئی سارا ہوا کہ میں سٹے سٹے کی ہونا ہے، اور سویرے جلے بادشاہ آیا دودھ دا قطرہ ہی کوئی نہیں سارا پانی نہ بھریا ہوا ہے، یا کو سبحان اللہ۔ یہ نہ سوچنا کہ 2 میں دماغ کوئی کرن دی لوڑی نہ، تو اللہ کی رحمت بہانے انہی بہانوں میں سے نا آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اللہ کہتا نفل پڑھو فرض دا ثواب دیا، کمال ہو گئی، کی ضرورت ہے اللہ نے نفل دے فرض دا ثواب۔ اللہ کہتا ہے 1 فرض پڑھے گا نا رمضان میں تو تجھے 70 فرضوں کا ثواب دوں گا، اور رحمت دے اور رحمت۔ اللہ کہتا ہے رمضان کے آخری رات ہے نا جو تاب، ان میں سے 1 رات مجھے دے دے تجھے 1000 مہینوں کا ثواب میں رب عطا کر دوں گا۔ بھائی یہ اس کی رحمت ہے، بہانے بنا رہی ہے یار، مجھے کوئی بہانہ ملے میں بندے کو معاف کر دوں، انہی رحمتوں کے بہانے میں سے یہ 1 رات ہے، یہ 1 رات ہے، رات کا وقت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور بستر پہ سوئے، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا حضور آرام فرمائے، اما کہتے ہیں پھر سو گئی، پھر میری آنکھ کھلی تے میں کی ویکھیا حضور 4 پائی تے کوئی نہیں، میں نے کہا پتہ نہیں حضور کہاں گئے، ہن سبحان اللہ کو شعر سناواں، ای سبحان اللہ نال شعر و دوجا شعر شعر میں آدمی نہ آوے، اسا انسان ہے سارے وچ جانور نہ آوے، نو شعر چنگا شعر ہے، بیٹے میں روڑا دے ہاتھ سے بنی روٹی پئی آپ بہرحال اسا بھی گھٹی نہیں کی دی، اسا بھی صحیح قبضے کی جناب بہرحال جڑے آدن او شعر آوے وہ بالکل نہ بولو، جڑے آدن اے شعر آوے اونچی بولو سبحان اللہ۔ اے ماں کی بات آئی ہے نا، او آقا دے پسینے نو او معیشہ نے صاف کیتا، او آقا دے پسینے نو او معیشہ نے صاف کیتا، او تائیو عائشہ دی چادر دا او چمکائے بڑا سونا، او عرشہ میں چنگا چلے تعریف کر دیں، نہ چلے روک دینا آپ بنا پھر ہوں صحیح چل صحیح میں کو پتے میرے یار ہے جگری، او عرشہ تو مولا نے ایک دیا گوایا نے، او میرے سونے دی تیوی دا او کردار بڑا سونا۔ ہمیشہ کہتی ہے اللہ کے محبوب 4 پائی تے کوئی نہیں، میں جلدی سے 4 پائی سے اٹھی، دیکھو اللہ کے محبوب اتنی رات کو کہاں جاتے ہیں،
اماں کہتی ہے میں 4 بجے سے اٹھی، کمرے سے باہر آئی، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب گھر سے باہر نکلے۔ میں نے سوچا اتنی رات کو کہاں جائیں گے؟ میں عائشہ اور کوئی نہیں حضور کے ساتھ، میں عائشہ حضور کا رات کو یہ عمل دیکھوں گی، صبح بابا ابو بکر کو بتاؤں گا، بابا ابو بکر عمر کو بتائیں گے، عمر عثمان کو بتائیں گے، عثمان علی کو بتائیں گے، علی سارے صحابہ کو بتائیں گے، اجر صحابہ عمل کریں گے، اجر میں عائشہ کو مل جائے گا۔ اما عائشہ کہتی ہے میں حضور کے پیچھے پیچھے چل بڑی۔ اما کہتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب جنت البقیع قبرستان میں پہنچ گئے۔ اما عائشہ کہتی ہے اللہ کے محبوب نے جنت البقیع قبرستان پہنچ گیا، ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، میں پیچھے کھڑی ہو گئی، حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اما کہتی ہے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زار و قطار رو رہے، اور روتے روتے حضور کی زبان پہ جملے کیا ہے؟ روتے ہوئے حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت، مولا میری امت کو معاف فرما، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اما عائشہ کہتی ہے حضور رو رہے ہیں، ایسے رقت امیز انداز میں اللہ کے محبوب نے دعا کی۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے بھی دعا کری، ہاتھ اٹھا لیے، میں دل میں امین کہہ رہی ہوں، حضور کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے، مولا میری امت میری امت میری امت میری امت۔ اما عائشہ کہتی ہے بس ایک جملہ آمنہ کے لال کی زبان پر، اما عائشہ کہتی ہے میرے ہاتھ تھک گئے، میں چہرے پہ پھیر کے زمین پہ بیٹھ گئی، لیکن حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور زار و قطار روتے جا رہے ہیں، اور ایک زبان پہ جملہ امت 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 امت۔ اما عائشہ کہتی ہے تھوڑی دیر سکون کے بعد میں پھر کھڑی ہو گئی، میں نے پھر ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کے محبوب نے اتنی لمبی دعا کی۔ اما عائشہ کہتی ہے میرے دوسری دفعہ بھی ہاتھ تھک گئے، میں دوسری دفعہ بھی زمین پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ اما عائشہ کہتی ہے حضور کھڑے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور ایک ہی جملہ منا کے لال کی زبان ہے، یا اللہ میری امت کو معاف کر، مولا میری امت کے گناہ معاف کر، مولا میری امت کی بخشش کر۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے میں تیسری دفعہ کھڑی ہو گئی، میرے تیسری دفعہ بھی ہاتھ تھک گئے۔ اما عائشہ کہتی ہے تہجد کی اذان آ گئی، اللہ کے محبوب نے جلدی سے میرے آقا نے دعا مکمل فرمائی، کیونکہ نبی پہ تہجد فرض ہوتی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے حضور واپس مڑے دعا مکمل کر گئے، مسجد نبوی سے اذان سن کر آقا نے مجھے سامنے دیکھا، حضور نے فرمایا عائشہ تو کب آئی ہے؟ عائشہ تو کب آئی؟ اما عائشہ کہتی ہے اللہ کے محبوب میں تو رات کو ہی آپ کے پیچھے آ گئی تھی، آقا مجھے ایک بات بتائیے، اللہ کے محبوب مجھے ایک بات بتائیے، آپ ساری رات کھڑے ہو کے دعا مانگتے رہے، اللہ بیٹھ کے بھی تو سنتا ہے، آپ بیٹھ کے بھی تو دعا مانگ سکتے تھے، اور ساری رات کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج گئے، ساری رات کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کا جسم بھی تھک گیا ہوگا، آپ کا بیٹھ کے بھی تو دعا مانگ سکتے تھے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے چھم چھم پھر آنسو برسنے لگے، حضور کہنے لگے عائشہ تجھے نہیں پتا آج کون سی رات ہے؟ آج وہ رات ہے جس رات رب العالمین بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے بالوں سے زیادہ، اور لدھانا والوں قبیلہ بنو کلب والوں کی سب سے زیادہ مدینہ میں بکریاں دی۔ میرے آقا نے مثال دی، بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے بالوں سے زیادہ، میں تو اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، کوئی بندہ نہیں بتا سکتا میرے سر میں اتنے بال ہیں،
پھر بھیڑ بکری کے پال گرنا تو بڑا مشکل کام ہے. اما عائشہ کہتی ہے حضور کہہ رہے عائشہ اگر میں محمد بیٹھ جاتا یہ بیٹھتے ہوئے میرے 2-4 لمحے ضائع ہو جاتے. عائشہ میرے ایک لمحہ اس رات کا ضائع کیے بغیر اور ساری رات کھڑے ہو کے امت کہتا رہا کیونکہ حضور کہتے ہیں اس رات رب العالمین بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ اس رات انسانوں کی بخشش کرتا ہے. عائشہ میں محمد ساری رات کھڑے ہو کے اپنی امت کے لیے دعا مانگتا رہا ہوں. ساری رات ایک ہی دعا ہے, بس ایک ہی دعا ہے, یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت محمد جو روکے صلی اللہ اچھی بولو صلی اللہ محمد جو روکے دعا مانگتے ہیں اللہ سے اللہ جانے کیا مانگتے ہیں. محمد جو روکے دعا مانگتے ہیں اللہ سے اللہ جانے کیا مانگتے ہیں. الہی کرم کر دے امت پہ میری اس کے سوا کیا مانگتے ہیں. امت حضور کہتے ہیں اللہ اس رات انسانوں کی بخشش کرتا ہے. اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ کے صدائیں دیتی حل من مستغفر, ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا, ہے کوئی تم میں سے جس نے ساری زندگی گناہ کیے, ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی, ساری زندگی گناہوں میں گزار دی, ساری زندگی خطائیں کرتے ہوئے گزار دی, ساری زندگی میری نافرمانی میرے مصطفیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی. آج اللہ کی رحمت تمہارے دروازے پہ آ کے تمہیں آواز دے رہی ہے, آؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں, آؤ اللہ کی طرف سیل لگ گئی ہے. آج لدھانا میں بڑی دکانیں ہیں لیکن کسی جنرل سٹور پہ سیل لگ جائے بڑا رش ہو جاتا ہے اس دکان میں. اللہ کی طرف سے آج اعلان ہو رہا ہے سیل لگ گئی ہے, سیل لگ گئی ہے, آج لوٹ لو میری رحمت کو, میری رحمت کو لوٹ لو. ہے کوئی تم میں سے معافی مانگنے والا آج ہے میرے دروازے پر, میں معاف کروں گا. ایک دفعہ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ, ایک دفعہ میرے سامنے آنسو بہا کے دیکھ, ایک دفعہ دل سے شرمندہ ہو کے دیکھ, ایک دفعہ میرے سامنے آنسو بہا کے دیکھ. اگر آنسو نہیں بہا سکتا اللہ کہتا ہے تھوڑی سی رونے کی شکل بنا لے, تھوڑی سی رونے کی شکل بنانا تیرا کام ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ تھوڑی سی رونے کی شکل بنانا تیرا کام ہے. تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا محمد کے رب کا کام ہے. ایک دفعہ آ صحیح تو آئے گا تو کچھ ہوگا نا. اگر تو ڈیٹ بن کے کھڑا میں نہیں آنا لگتا بھید نہیں. حل من مسترزقن, نوکری نہیں لگ رہی, دکان نہیں چل رہی, کاروبار نہیں چل رہی, دہاڑی نہیں چل رہی. اللہ کہتا ہے آجا مانگ لو, آج میں نے سیل لگائی, تو لاکھ مانگے گا میں ڈا دیا گا. آخو سبحان اللہ, سیل لگی ہے لوٹ لے. ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا, مانگنا پڑے گا, ایسے نہیں ہو. یہ اللہ سے کہا رہا ہے کہ سارے کس کے منگتے ہیں بھائی. ہاں اللہ کا نام اونچی نہ گنا ہے, بالکل نہ گنا ہے, بالکل. کس کے منگتے ہیں بھائی, کس کے منگتے ہیں؟ سارے انتم الفقراء الی اللہ. اللہ کہتا ہے سارے پیر ولی غوث قطب ابدال امام مولوی صحابی نبی نبیان سردار, اللہ کہتا ہے سارے میرے در کے فقیر ہو, میں کلہ داتا ہوں. آپ سبحان اللہ.
بس اور کوئی داتا نہیں، میں کلا داتا. آؤ مانگو. ہے کوئی جس کی اولاد نہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی بھائی لگانے والوں جس کی اولاد نہیں؟ ارے دل نال مانگ لے، میں تو 90 سال انہوں دے دی ہے، تینوں بھی دے دیا گا. ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ میں نے تو مریم کو بھی دے دی تھی جس کا خامد ہی نہیں تھا. ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ ہے کوئی بیمار تم میں سے کوئی بیمار ہے جس کو صحت دینی ہے، شفا دینی ہے؟ میں اللہ گولیاں دا محتاج نہیں، میں تے کلے پانی نال غسل دیوا کے بھی ایوب نو صحت دے دینا. ہے کوئی تم میں سے جس سے کوئی نعمت چھن گئی ہو، آج اسے نعمت واپس کر دوں؟ کہ میں دوائیاں دا محتاج نہیں، میں کلے یوسف کی قمیض بھجوا کے بھی یعقوب دی اکھاں واپس کر دینا. آ جاؤ میں اعلان کر رہا ہوں. حضور کہہ رہے اس رات اللہ بخشش کا اعلان فرماتے ہیں. بنو قلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے بانوں سے زیادہ انسانوں کی بخشش ہوتی ہے، وہی نبی کہہ رہے. لیکن حضور کہتے ہیں چند ایسے بد نصیب تمہیں بتا رہا ہوں، میں محمد کی طرف سے اعلان سن لو. یہ جو بد نصیب ہے اللہ ان کی اس رات بھی بخشش نہیں کرتا. دسو یا شیر لگی ہوئی ہے پر وہ شیر تو معلوم ہے کون ہے؟ سب سے پہلا آدمی مشرک. کون؟ کچھ بولو. دیوبندی مشرک ہوئے، بریلوی مشرک ہوئے، اہل حدیث مشرک ہوئے، حضور کوئی بھی ہوئے بھائی. حضور کہہ رہے اللہ کی ذات اور صفات میں جو بھی شریک بنائے وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، حدیث ہے، رانا ہے، بلوچ ہے، کھوکر ہے، راجپوت ہے، چودھری ہے، خان ہے، ملک ہے، وڈیرا ہے، وہ ریڑھی لگانے والا ہے، میں نے یہ ہے، وزیر ہے یا صدر ہے. مشرک آدمی کی اللہ اس رات بخشش نہیں کرتا، کیونکہ دنیا والو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کہتا نہ میرا کوئی پتر ہے، نہ میں کسی دا باپا، نہ کوئی میرا پیو ہے، نہ میں کسی دی اولاد، نہ اگے میری کوئی اولاد ہے. میں تنے تنہا، میری ذات کوئی شریک نہیں، میں کلا. اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بناؤ گے پھر بھی شرک ہے. اگر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بناؤ گے، رزق دینا یہ کس کا کام ہے؟ اور کوئی دینا بالکل نہ بولے. رزق دینا کس کی صفت ہے؟ رزاق کون ہے؟ کچھ جو بولو کون ہے؟ کی بنے گا انہاں دا جڑے کدھر سنگیے جو روزی سمجھی کھڑے رہے، جڑے نہ فیروزہ نہ کے جو روزی سمجھی کھڑے رہے، جڑے سمجھی کھڑے رہے میں لٹکاواں گا جو روزی آئے گی. نا 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 نا. رزاق میرے اللہ کی صفت ہے، اس لیے روزی کسی سے نہیں مانگنی. کس سے مانگنی ہے؟ بولو کس سے مانگنی ہے؟ کچھ بولو کس سے مانگنی ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. ڈاکٹر شازیہ ستار فتح پور کی بہت بڑی سپیشلسٹ ہے، بڑی دنیا اس کے پاس جاتی ہے. میرے پاس قاری قدرت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، توسے ان کا گھر ہے، توسے سے بھی آگے کھڑ گزدار میں. یہ بھی دوائی لینے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی یہاں آتے ہیں. بڑی دنیا آئی دوائی لینے کے لیے. مولانا سلمان صاحب ہیرا اڈا والے مجھے بتا رہے ہیں میں اپنی دوائی بھی اس سے لے کے آیا ہوں. بڑی دنیا دوائی لینے آتی، اللہ انہیں اولاد دے دیتا ہے. انہیں مولوی سلمان کہنے لگے مولوی صاحب جس کی دوائی سے لوگوں کو اللہ اولاد دے رہا ہے اس ڈاکٹر شازیہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے. ڈاکٹر رمضان سمرائے کیا ہے؟ رمضان جڑا بچیاں دا ہوئے اسا تا مولی کدی نہیں گیا. آپ سبحان اللہ. بہت بڑا سپیشلسٹ ہے. 2 شادی کی، پہلی میں سے کوئی اولاد نہیں، لیکن سارا لدھانا جا رہا ہے دوائی دینے کے لیے. اللہ دوائی ان سے دلوا رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، اللہ دکھا رہا ہے. نہ رمضان کے ہاتھ میں اولاد ہے، نہ ڈاکٹر شازیہ کے ہاتھ میں اولاد ہے، نہ دوائیوں کی طاقت میں اولاد ہے. اگر ہوتی جو تجھے دی ہے خود کھاتی اولاد ملتی. اولاد دینا کس کا کام ہے؟ کچھ بولو. اسی ٹور پہ اسی جا رہے سلطان بہو دربار سے، میں بھی چاہتا ہوں
بالکل جاتا ہوں، میرے کو سسرال قریب ہے، جب میں سسرال جاؤں میں وہاں ضرور جاتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، وہ بات کی بات ہے وہ قبر اصل ہے یا نہیں ہے میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اللہ والوں کی قبر پہ جاؤ دعا مانگو بھائی۔ حضرت براڑوی کی قبر پہ جاتا ہوں، لاہور جاؤں تو مولانا احمد علی لاہوری کی قبر پہ جاتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ ملتان جاؤں تو سید عطاءاللہ شاہ بخاری کی قبر پہ جاتا ہوں، اونچی بولو سبحان اللہ۔ جائیں آپ اللہ والوں کی قبروں، کون روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکتا، آپ ضرور جائیں گا۔ پاک پتہ دے گندی نشین میرے نال رابطے جناب کوئی مسئلہ نہیں بھائی، آپ جائیں اللہ والوں کا تو انکار نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری کتنی بڑی شخصیت ہے، اب اس کا انکار تو نہیں ہے، ان کو کون انکار کرتا ہے؟ جاؤ اللہ والوں، لیکن اسی تو نکلے ہیں سلطان باہو قبر تے پہنچے، وہ دے نال پچھلے پاسے بیری لگی ہوئی ہے، بڑی بڑی بیری ہے، ایک کس وقت سے میں نے دیکھا بڑی عورتیں بیٹھی ہیں، میں نے کہا یار کیوں بیٹھی ہیں؟ انہاں کے چادر لا کے بیٹھی ہیں، کس وقت سے اگر پیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، ایسے پیر تو پتہ گرے تو بیٹی ہوئی گی۔ اور میں نے کہا اس اللہ والے کی قبر کے ساتھ پیر کے نیچے بیٹھ کر اس پتے اور پیر پہ یقین رکھ رہے ہیں اللہ نے اس سلطان باہو کو کوئی اولاد نہیں دی ہے۔ اَيَّغَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَغَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اولاد دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اگر کسی ڈاکٹر سے مانگو گے پھر بھی شرک ہے، کسی پیر سے مانگو گے پھر بھی شرک ہے، تعویذ میں مانگو گے پھر بھی شرک ہے، نا 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 یہ صفت اللہ کی ہے۔ یا قولی من یشاء اناسا، اللہ کہتا ہے میں جسے چاہوں ساری لڑکیاں دے دو، سارے پیٹتے رہ جائے لیکن لڑکا نہیں ہوگا۔ وَيَغَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہوں سارے لڑکے دے دو، سارے پیٹ کے دعائیں مانگتا رہ جائے، اللہ بیٹی دے دے نہیں مل رہی۔ میرے دوست ہے مولانا حق نواز حیدری صاحب چوکاتم میں میری سیرت کمیٹی کے عالم ہے، ابھی عمرہ کر کے دونوں میاں بیوی اللہ سے رو رو کے مانگ کے آئے، کعبے کا خلاف پکڑ گئے، یا اللہ بیٹی دے دے، یا اللہ بیٹی دے دے۔ اور لدھانا والا کوئی ایسے ہے جو اللہ سے یہ رحمت مانگ رہے ہیں، کئی ایسے بد نصیب ہیں جنہیں اللہ رحمت دیتا ہے تو زندہ دفن کر دیتے ہیں، جنہیں اللہ رحمت دیتا ہے تو پار پھینکاتے ہیں، جنہیں اللہ رحمت دیتا ہے تو جنگل میں پھینکاتے ہیں۔ مولانا حق نواز صاحب کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رو کے مانگ رہے، یا اللہ بیٹی دے دے، بیوی کعبے کا غلاف کو چمٹی ہوئی ہے، مولا بیٹی دے دے۔ اللہ کہتا ہے یا قولی من یشاء اناسا، میں اللہ جسے چاہوں بیٹیاں دو، وَيَغَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میں اللہ جسے چاہوں بیٹے دو، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ کہتا ہے میری مرضی کسے لانے دیگر تھی پتر کٹھے دے دے گا، میری مرضی تھی دو نے بیٹے دو نے، میری مرضی کسے لانے دیگر ساریاں بیٹیاں نے، میری مرضی کسے بلوچ دیگر سارے پتر نے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ کہتا ہے میری مرضی کسی کو کچھ بھی نہ دو، کیونکہ اولاد دینا کس کی صفت ہے؟ کچھ ہی بولو کہتی صفت ہے اللہ۔ اگر کسی اور سے اولاد مانگو گے کیا کرو گے؟ بولو یا شرک کرو گے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اِلَّا اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ کہتا ہے جو مرضی کر کے آؤ، شرک نہ کر کے معاف نہیں کرنے، بالکل معاف نہیں کرنے۔ پہلا آدمی جس کی اصلاحات بخشش نہیں ہوتی کون ہے بھائی؟ جی بولو اللہ کی ذات۔ میں نے دیکھو کھولا نہیں ہے اس موضوع کو، کھولوں تو ساری تقریر یہ کہ ہو جائے ٹائم بھی ہو گیا خوشبان، کھولا نہیں ہے۔ چلو ہماری یہ بات پھر کبھی آئیں گے نا، پھر اللہ کی ذات اور صفات پہ بھی گفتگو کریں گے۔ بہرحال تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی آپ کو۔ روزی دینا کس کی صفت ہے؟ اولاد دینا کس کی صفت ہے؟ بندہ پھسیا کھڑا ہوئے انہوں مشکل جو کرنا کیلی صفت ہے؟ کچھ ہی بولو، کچھ ہی نہیں منو میری نہ منو بھائی۔ ہر نماز میں پڑھتے ہوئی یا کنا بدو یا کنستان کا ترجمہ پڑھ لو، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نمازیں کھلو کے کہنے تیرے کو مدد مانگتے ہیں، باہر گئے تھے
کس پیر کو مانگ رہے ہو ساڑا پیر بیڑا پار لگا، نا 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 بھائی، یہ صفت مدد کرنے کی کس کی ہے بھائی؟ کچھ بولو۔ اور یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کی قسم فجر کی نماز میں حضور بھی یہی پڑھتے تھے، آقا سبحان اللہ۔ ظہر میں حضور یہی پڑھتے تھے، مغرب میں حضور یہی پڑھتے تھے، عصر میں یہی پڑھتے تھے، اور عشاء میں یہی پڑھتے تھے۔ یہ تو صبح تہجد کھلوندے سی، کلیاں کھلو کے یہی کہتے تھے، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا، مصطفیٰ مدد بھی تیرے کو مانگ رہا ہے، یا آقا سبحان اللہ۔ بدر کے میدان میں حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ میں نے تو محنت کی ہے، 313 تیار کی ہیں، پوری دھرتی پہ یہ 313 بندے ہیں جو صرف تیرا نام لیتے ہیں، اور کوئی تیرا نام نہیں لینا، یا اللہ اکلے 313 نہیں جڑے تیرا نام لیندے ہیں، بس اے اللہ اکبر دے نعرے لاندے ہیں، اور کوئی نہیں لاندا۔ آج مصطفیٰ سجدے وچ بھی ہے، تیرے کو ایک کو دعا کر، اگر آج اے ٹر گئے تے پیچھے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ میں تے محنت کی ہے، ہن مدد تو کرنی ہے، آقا سبحان اللہ۔ حضور کی مدد بدر کے میدان میں کس نے کی ہے بھائی؟ بولو بولو بولو، کس نے کی ہے؟ سب سے پہلا آدمی مشرک، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دیکھو بھائی یہ دیوبندی بریلوی حدیث نہیں، جڑا بھی مشرک ہوئے وہ دی بخشش نہیں ہوتی بھائی، بالکل ایک اتنی نہیں کہ دیوبندی ہے تو مشرک نہ بھائی، جو بھی شرک کرے گا وہ دیتے جڑا بھی لیبل ہے، مامی حدیث کرے، دیوبندی کرے، بریلوی کرے، میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، میں تمہیں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ ایسے تو میں نے کوئی نہیں روک سکتا نا بھائی، کوئی دیوبندی کرے، بریلوی کرے، اہل حدیث کرے۔ حضور کہہ رہے ہیں مشرک آدمی کی اللہ اس رات اونچی بولو سچے دل سے توبہ کرے کہ یا اللہ بس پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، اب سمجھ آئی، میں تھی ایمیں اولاد اتھو مندر رہ گیا، میں تھی ایمیں اپنی دکان چمکان واسطے اتھے نٹدا رہ گیا، بس یا اللہ بڑی غلطی ہوگی، مجھے تو آج سمجھ آئی ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ سچی توبہ ہے یا اللہ زنا ہو گیا، غلطی ہو گئی، استغفر اللہ یا اللہ ہون نہیں کرا گا، ادھر توبہ کر کے ساری رات پھر مشوق کرنا لگا۔ ایک ہی توبہ ہے بھائی، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سچی توبہ ہے۔ ادھر مسجدیں ہیں، یا اللہ معاف کر دے، بڑی غلطیاں گناہ ہوئے یا اللہ معاف کر دے، باہر نکلتے پہلا میسج ہی جو یہ کیڑی توبہ ہے بھائی؟ اللہ کو چکر دے رہے نہیں، ایسی تو یہ توبہ نہیں ہے بھائی۔ یہ تھوڑا جو بلڈ پریشر ہائی ہوئی یا اللہ تو معاف کر دے، بس جی میں بلڈ پریشر ٹھیک ہے، سود دے پیسے دیتا ہے، یہ کیڑی توبہ ہے بھائی؟ جی میں شوگر ہائی ہوئی، یا اللہ تو معاف کر، یا اللہ تو معاف کر، بس جی میں شوگر ٹھیک ہوئی اور ناپ پورے کمی شروع ہوئی، یہ کیڑی توبہ ہے بھائی؟ کس کو چکر دے؟ تم نے صرف اللہ کو غم کے لیے رکھا ہے، جلے بیمار تھی سمو والے اللہ، جلے کوئی مرسی ہوں والے اللہ، جلے بلڈ پریشر ہائی تھی سمو والے اللہ، جلے شوگر ہائی تھی سمو والے اللہ، یہ کیا ہے؟ تم نے اللہ کو صرف غم کے لیے رکھا ہے، پریشانی کے لیے رکھا ہے، خوشی میں اللہ نہیں ہے بھائی۔ تاکو لگتا ہی نہیں بھی خوشی چل رہا ہے، جڑے ڈانس کریں دے، جڑے نچتے ہیں، ٹھم کے لینے، لگتا ہی نہیں کہ اللہ ہے۔ نا بھائی، خوشی اور غمی میں کس کی مانی ہے بھائی؟ خوشی بولو بولو، سچی توبہ کیا ہے؟ بس یا اللہ غلطی ہوگی، ہون میں خیر مارا مل نہیں رکھاں گا، اب زنا نہیں کروں گا۔ جب یہ پکی توبہ سچی توبہ کا ہے، پھر غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے، جو اس گناہ کی طرف جانے والے اسباب ہوں پھر ان اسباب کے قریب بھی نہ جائے، بلیک لسٹ نمبر لاوے، آخو سبحان اللہ۔ سمجھ گئے ہو نا جوانوں؟ یہ ہے اصل توبہ۔ پکی توبہ کیا ہے؟ بس سود سے پکی توبہ کی ہے، بس پھر اس اسباب کی طرف بھی نہ جائے، یا اللہ یہ لعنت ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے جس کو سود پہ پیسے دیے میں تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، جو میرا حق ہے ان سے لوں گا، اللہ کی قسم کر کے دے، پھر اللہ کیسے مدد کرتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اے سچی توبہ نہیں جو روندہ آیا تو پیسے سود والے گدی آیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ کیا توبہ ہے؟ اس طرح نہیں ہے بھائی، اللہ کو چکر نہ دو، وہ تمہاری زبان اور دماغ سے چلنے نہیں ہے، اللہ تو دل دیکھ رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کو سبحان اللہ۔ عوام تو بیٹھی ہے کہ روٹی کھا کے ویسی، آپ کو سبحان اللہ پکائیے، بس بچ جاتے ہیں، میں لاغ کی نہیں بیٹھا بھی بھائی، روٹی پکی ہوئی، آپ کو سبحان اللہ۔ ایسے نہیں بھائی، سچی توبہ یہ نہیں ہے جو ہم کر ادھر دعا منگی پھر ہوئی کام ادھر دو، ایسے نہیں ہے بھائی،
پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، بس پھر ان اسباب کی طرف بھی نہ جائیں۔ ہاں پھر کبھی ہو جائے ایسے تو پھر اللہ کہتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تو نے تو پکی توبہ کی تھی، وہ رستے ہی تو نے چھوڑ دیے تھے، اب پھر کسی اور رستے پہ تو بھٹک گیا ہے، اس اور رستے پہ جاتے ہوئے کسی پہ نظر پڑ گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے ہو گیا نا، اب پریشان نہ ہو، بس ایک دفعہ پھر آ جا، میں پھر بھی معاف کر دوں گا، کہو سبحان اللہ۔ لیکن چکر والی توبہ نہ ہو، کسی اور کو چکر دو، کسی اور کو دیں، اللہ کے ساتھ یہ نہ کریں، اور وہ چکر میں آتا بھی نہیں ہے بھائی، ہم اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے، بس تسلی دی ہوئی ہے۔ پکی توبہ، پہلا آدمی مشرک، کوئی معافی نہیں اس رات میں، اگر سچی توبہ کرے بلے بلے بلے، اتھے بھی بلے اتھے بھی بلے، آپ کو سبحان اللہ۔ اور دوسرا آدمی زانی اس کی بخشش نہیں ہوتی اسلام، رمضان کے مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی، لیلۃ القدر کی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جو عادی مجرم ہے، عادی مجرم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہر روز رات گھنٹہ گھنٹہ کال ہو رہی ہے، ہر روز میسج ہو رہے ہیں، ہر روز واٹس ایپ چل رہے ہیں، ہر روز ٹک ٹاک، ایک نال ختم ہوئے تو دوسری شروع ہوئی، دوسری ختم ہوئے گی تیسری شروع ہوئی، تیسری نہیں تو چوتھی شروع، کوئی ایک دے عشق اتنا پاگل ہے، ایڈو نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، ہائے کمال ہو، یہ عادی مجرم ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ عادی مجرم ہے، ایسے بندے کی اس رات بخشش جی بولو کہاں تھا بھائی، رحمت نہیں آ رہی نا بھائی، سیدھے سیدھے گلنا سمجھ آتے ہیں نا آپ کو سبحان اللہ۔ یہ جو کال چل رہی ہے، میسج چل رہے، واٹس ایپ چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ زانی عادی مجرم ہے نا، جو زانی عادی، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا شراب کا عادی، شراب کے عادی کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا متکبر، اس کو عہدے کا تکبر ہو، اس کو تقوی کا تکبر ہو، اس کو اپنے حسب نسب کا تکبر ہو، اس کو علم کا تکبر ہو، متکبر بندے کی اس رات بخشش جی بولو۔ اور پانچواں آدمی قاتل، جس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں۔ آخری بہت سخت ہے، اللہ کرے اس پہ عمل ہو جائے، اور میری بھی آخری بات، اللہ کرے اس پہ عمل ہو جائے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے کی بھی اللہ اس رات بخشش نہیں۔ آپ سوچیں حضور نے جو یہ فرمایا ہے، ان ساری باتوں پر، اور بھی علماء نے لکھے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نہ رکھنے والا، لٹکانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایڑی شلوار تلے دب دب کے رکھتے ہیں نا، ٹخنے دے تھلے، اس رات اس کی چھوٹی سی بات نہیں ہے بھائی، حضور کا فرمان ہے۔ ہن تو سارے بڑے بھرا ہی مان گیا، ناکھو سبحان اللہ، ہن تو انہاں دا بھی آ گیا۔ پہلے بولے میرے یار ہی، میں کیا تے کیتی گل شلوار کہ چلو چلو تساں وہابی ہو، تساں کردے ہو، اساں نہیں کردے۔ وہ ایک بار ملے وہ کیتی بدائی ہوتے، میں کہیں اگے حضرت والا نے کہا ہے حدیث ہے، میں کہ اچھا اساں کو تا کہیں نہیں، منہ آخری دے دا جے آو سبحان اللہ، مائی دایو پیڑ دا ہمیں حدیث ہے، وعید آئی ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے گا یہ حصہ اس کا جہنم میں چلے گا، آگو سبحان اللہ۔ ہون تو وہ بھی اتنے کر دیتا ہے، تو یہ اوپر کرنا کوئی بھائی فیشن نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی بھی اللہ اس رات بخشش نہیں کرتا۔ انہیں وچ میرے جیسے مولوی بھی شریک ہے، مہربانی، اور قطع تعلقی کرنے والے کی بھی اللہ اس رات، اونچی بولو، اہل بیت کا چشم و چراغ ہے۔ مولوی ابراہیم صاحب میں روایت بڑی قسم ہے، میرا دماغ آ گیا، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، ختم قرآن کی محفل ہے، دعا کے لیے بیٹھنے لگے بھی دعا فرما دیں حضرت جی، دعا فرما دیں، اختتامی دعا فرما دیں۔ تو امام زین العابدین دعا کے لیے جب بیٹھے ہیں نا، تو حضرت امام زین العابدین نے ایک اعلان فرمایا، پوری مجلس بیٹھی، مولوی بڑا سخت بیان کر دے، انہوں نے سنایا اہل بیت کے چشم و چراغ کی گل، اساتہ اتنا سخت نہیں آتے بھائی۔ امام زین العابدین نے فرمایا بھائی جتنا مجمع بیٹھا ہے، اگر ان میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے جو بھائی سے نہیں بولتا، بہن سے نہیں بولتا، چاچو سے نہیں بولتا، یا چاچی سے نہیں بولتا، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے آیا بیٹھا ہے، ایک رشتہ دار بھی کو نہیں ہو،
تو میں اہل بیت کے چشم و چراغ اعلان کرتا ہوں وہ میری مجلس سے ابھی کھڑا ہو اور باہر نکل جائے۔ کبھی کسی مولوی نے تنہا کیا؟ دیکھو بھائی کافر ہے نا، کافر اس کے ساتھ نرمی ہے، ہم تو مسلمان ہیں بھائی، اتنے تو سانو تکلیف ہونی چاہیے، سانو غصہ آنا چاہیے یار ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے قادیانیوں کی براڑ دیکھ رہا تھا، پروفیسر صاحب میرے دل کو رات ساری نیندر ہی نہیں آئی، اور اب میں وہ سارا 3-4 گھنٹے بیٹھ کے دیکھ یہ کیا کیا بکواس کر رہا ہے۔ ایک آدمی اس سے پوچھ رہا ہے قلی رحیم صاحب، وہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، سکرین ریکارڈنگ کی ہے میں نے، وہ پوچھ رہا ہے اس سے بھائی تم نے حضور کو چھوڑا ہے، وہ پہلے مسلمان تھا، اس نے کہا ابھی پہلے تو میں مسلمان تھا اب میں قادیانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اونچی آمین۔ اس لیے میں نے آپ کو شروع میں ایک بات سمجھائی ہے، ایک حدیث کو سامنے رکھ کے کبھی فیصلہ، خدا کی قسم کائنات کا کوئی بندہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا اگر ربانی کی یہ بات اپنے گلے لگا دے گا۔ ایک حدیث یا ایک آیت کو سامنے رکھ کے فیصلہ، اونچی جو بولو فیصلہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگا میں پہلے مسلمان تھا اب قادیانی ہوں، تو آگے وہ بہت بڑا اسلام آباد کا کیا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو صحافی جو ہوتے ہیں، اس نے کہا جی تو پھر آپ نے قادیانیت قبول کی ہے، مرزا قادیانی کو مانا ہے آپ نے، نبی جو اس کو مانا ہے، تو کیا تبدیلی آئی ہے؟ اب اس کی بکواس سننا اور پھر ہم اپنے گربان میں جاتے ہیں، ہمیں اس کی بکواس سے کوئی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ہم بھی، اس نے کہا پہلے میں مسلمان تھا جھوٹ بولتا تھا اب میں قادیانی ہوں جھوٹ نہیں بولتا۔ یار ہمارے لیے تو یہ ایک جملہ ہی ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، یہ تماچا مارا اس قادیانی نے ہمارے۔ اس نے کہا پہلے میں مسلمان تھا ناپ تول میں کمی کرتا تھا اب میں قادیانی ہوں اب میں ناپ تول میں کمی نہیں کرتا۔ اس نے کہا پہلے میں مسلمان تھا میں چھولوں کے اوپر جو بیج ہو کیا ہوتے ہو چھیلوں دی جڑی اس کو میں پتی بنا کے بیچتا تھا اب میں قادیانی ہوں اب میں ملاوٹ نہیں کرتا۔ پہلے میں مسلمان تھا زنا کر، یہ میں ریکارڈنگ سنا دوں کہیں تو ابھی کھول کے سنا، اللہ کا نام مانو یار، مہربانی کرو بھائی، آپ سمجھتے ہیں بس اسی جو کر رہے ہیں ساڑھی ذات نہ لے، بھائی آپ کی وجہ سے اسلام بدنام ہوگا۔ یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں یہی وجہ ہے، اور داڑھی والا کسی نے داڑھی لگا کے اوپر لے منڈے دے نال پڑا کے کڑی دے نال پڑا کے ویڈیو بنا کے چاڑ دیتے ہیں، بدنام تو ہم مولوی ہوتے ہیں۔ اب آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا وہ ہے بھی صحیح مولوی کہ نہیں ہے، کیا پتا قادیانیوں نے یہ کام کیا ہو صرف مولویوں کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن بدنامی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی؟ ہم متنفر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب اسلام کے بارے میں وہ یہ بات کرتے ہیں تو پھر اسلام کے متعلق باقی یہودی سکھ عیسائی ہندو متنفر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو ہم کیوں اسلام سے لوگوں کو متنفر کریں بھائی؟ ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ مومن آدمی چوری کر سکتا ہے، مومن آدمی زنا بھی کر سکتا ہے۔ ہم ایسا کہتے ہیں حضور نے کہا اس سے زنا بھی ہو سکتا ہے اس سے چوری بھی ہو سکتی ہے، کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں چوری بھی کر سکتا ہے، کبھی انسان پہ قابو نہیں رہتا وہ زنا بھی کر سکتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یا دل پہ ہاتھ رکھو، ہمارا سارا کاروبار جھوٹ پہ چل رہا ہے اور اللہ کی لعنت برس رہی ہے، رحمت کتوں آنی ہے بھائی؟ جھوٹے پہ تو ہوتی ہے اللہ کی لعنت ہے۔ تو جھوٹ بول کے دکان پہ سامان بیچ رہا ہے تو کہنا بھی ادھر لعنت ہی نہیں آنے، ادھر قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ سانو رحمت بھی ملے، ایسی رحمت نہیں ہوتی بھائی۔ مہربانی کریں پکے سچے مسلمان بنے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اٹھا دو میری مجلس سے، ناراض نہ ہونا بھائی میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کون کس سے بولتا ہے کون نہیں بولتا، مجھے نہیں پتا، اور نہ میں ایسا مولوی ہوں کہ مجھے لوگوں کے گھروں کا پتہ ہو ایسا کی گل نہ بھائی، میرا یہ مزاج ہے ایسی آئے تقریر کہہ دے گئے بس ہمارا یہی کام ہے، میں تمہیں حق بتا قطع تعلق۔ امام زین العابدین نے فرمایا اٹھ جائے، اس نے کہا حضرت اتنی سختی کر رہے ہیں کیا بات کیوں اٹھا رہے ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا اس ایک منحوس کی وجہ سے اللہ باقیوں کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ مولوی دعا مانگ رہے ہیں بارش دی آ نہیں رہی، کیا کروں رڑی ہوئی بھئی ہے بھائی، مولوی کیا کرے؟ قصور وقت کی ساڑھا ہے، اتنے مولوی ہیں یہ دعا مانگتے مسجد اقصی کے لیے دل سے تو کیا ہو جاتا، اور مجرم پھر بھی ایسا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ موسیٰ کون ہے؟ مولوی ہے یہ نبی ہے؟ جی بولو بولو کون ہے بھائی؟ موسیٰ کون ہے بھائی؟
اللہ کے نبی ہیں، مولوی کا زیادہ اللہ سے تعلق ہے، یہ نبی کا زیادہ تعلق ہے؟ جی بولو، سب نے واقعہ سنا ہے بھائی، ساری قوم کٹھی ہے بارش کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ رحمت کی بارش دے، اللہ کہنا نہیں دے، کس سے مانگے؟ کچھ بولو، یا اللہ رحمت کی بارش دے، اللہ کہتا نہیں دیا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو کہہ رہے ہیں، یا اللہ کہتا نہیں دوں گا، یا اللہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ جتنا مجمع کھڑا ہے نا انہیں وچ ایک میرا نافرمان ہے، اے جدوں تک میرے نبی وچوں نہیں اٹھے گا نا میں تیری دعا بھی قبول نہیں کروں گا۔ ہن دسو یار مولوی کیا کرے؟ مہربانی نہیں کروں گا قبول، بارش نہیں دے رہی ہے، جدوں تک اٹھے نا میرا نافرمان ہے۔ تھوڑی دیر گزری بارش شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جڑا اللہ دا نال نافرمان ہے نا اٹھ جائے، تو کوئی بھی نہیں اٹھا، بارش بھی شروع ہو گئی، یا اللہ اٹھا تو کوئی ہے نہیں، تو نے کہا تھا جب تک نہیں اٹھے گا بارش نہیں دوں گا، میں مانگتا رہا تو نے نہیں دی۔ اللہ کہتا ہے جڑا میرا نافرمان سی نا انہیں میرے نال صلح کر لئی ہے، یا اللہ نے میرے نال یاری لاری، یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جدو نافرمان سی موسیٰ ادو نہیں دسیا، ہن تو میرا یار ہے، ہن تو میرا یار ہے، ہن میں تینوں کیوں دسا؟ جدو میں اودا تینوں اے پہلے نہیں دسیا ہن کیوں دسا؟ نہ میرے بھائی مہربانی کرو یار، سچی توبہ کرو، آج اللہ کی رحمت خدا کی قسم تمہارے دروازے پہ آئی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت تمہیں صدائیں دے رہی۔ اگر رونا نہیں آتا بھائی نہ رو، کم از کم رونے کی شکل تو بناؤ، کم از کم رونے اکیلے بیٹھ کے نا کمرے میں دروازہ بند کر کے آج اپنے گناہوں پہ غور کرنا۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر تیری 40 سال عمر ہو گئی ہے، تیری 40 سال عمر ہو گئی ہے، امام غزالی کہتے ہیں بیٹھ کے سوچ تیرے گناہ زیادہ ہے یا نیکیاں زیادہ ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں اگر تیرے گناہ زیادہ ہے 40 سال میں تو پھر جہنم میں جانے کی تیاری کر لے، اگر تیری نیکیاں زیادہ ہیں 40 سال میں پھر جنت الٹور لانا شروع کر دے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر تو 40 سال میں نہیں بدلانا پھر تو بدل بھی نہیں سکتے۔ مہربانی اللہ کا واسطہ ہے بھائی، اس رات کو ضائع نہ کرنا، اکیلے کمرے میں بیٹھ، کوئی ضروری نہیں ہے آپ مسجد میں بیٹھیں، نہ بھائی آپ جائیں اپنے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، صبح کی نماز جماعت سے پڑھیں، سو جائیں، کوئی عبادت نہ کریں، رات عشاء کی پڑھ کے جماعت سے فجر کی پڑھ لو، اللہ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت سے ساری رات کی نورانیت عطا فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اسلام میں زبردستی نہیں، لیکن اگر آپ دیکھو بار بار یہ راتیں نہیں آتی، کوشش کریں اس رات کو اکیلے بیٹھ کے اللہ سے مانگیں، روئیں، اپنی گڑ گڑاہٹ سامنے رکھیں، اپنی پریشانیاں رکھیں، جو غلطیاں یا اللہ معاف فرما دے، کیونکہ لدھانے والوں کو کوئی پتہ نہیں صبح کس کا جنازہ اٹھ جائے، اور ویسے بھی جمعے کی رات ہے، عصمت والی ویسے ہی رات ہے، شب برات بھی ہے، تو صبح انشاءاللہ کوشش کریں، روزہ بھی رکھیں گے نا انشاءاللہ، روٹی ہون بھی تسی کھا لینی ہے، پر ایک روٹی گھر والی کو بنوا کے سویرے چاہ کھا لو، یا خوش کریں گے نا انشاءاللہ، صبح روزہ بھی رکھیں گے نا، ایام 20-15 قریب کو حضور روزہ رکھتے تھے، وہ سنت کی نیت بھی کر لو، شبان دے روزے دی نیت بھی کر لو، آخو سبحان اللہ، دونوں عظمتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری دعا ہے جو یہ حضور نے فرمایا، اللہ کرے ہم میں سے کسی کا اس میں نام نہ ہو، جی آمین، ہم میں سے کسی کا اس میں نام نہ ہو، یا اللہ ہم وہ بد نصیب نہ ہو جو اس راز بھی محروم ہو جائے، ان کی بخشش کا اعلان نہ ہو، اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اسی رات فیصلہ ہو جائے گا اگلے سال کس نے مرنا ہے، کون دنیا دے آئے گا، کتنا رزق ملے گا، یہ اسی سال فیصلہ ہوگا، اسی رات سپرد کر دی جائے گی ساری ذمہ داریاں۔ تو میرے بھائی کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو، کوشش کر لیں یہ آخری سال ہو، کیا پتہ اپنے آپ کو بدلو، انشاءاللہ کوشش کریں، اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے 5 ٹائم نماز انشاءاللہ ایویں ہاتھ کھڑے کرو جا، انشاءاللہ جھوٹے ہاتھ کرو، سچے کرو، کیوں فرض ہے تم پہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، وہ پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے بہن بھائی ابھی چلے اسے کہو بھائی میری تیری صلح ہے، کوئی ناراضگی نہیں، باقی جڑا تیرا میرا لین دین معاملات ہے نا وہ بعد بہ کے کریں گے، حالے تیرا صلح کرنا ہے، آپ کو سبحان صلح بھی ایسے تو نہیں ہے نا، بھی ایسے ہو جائیں گے نا، جو حق ہے وہ بھی ادا کرو بھائی، بہن دی بندے وراثت کھادی ہوئے بھیڑ کو لگیا کھڑے بات تیری میری صلح ہے، وراثتی قبضہ، آپ کو سبحان اللہ، ایسے نہیں ہے بھائی، اس کو حق ادا کریں، اس کا پھر اسے کہ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، معاف کرنا مجھے انشاءاللہ، پھر اللہ کی رحمت بھی وسیع ہے، نہیں تو پھر میرے بھائی یہ حضور کا فرمان ہے، ہماری کوئی بات نہیں، محروم رہو گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں دیکھو یہ جتنی باتیں بھی ہیں نا ان میں سے ایک بات اللہ کی ذات کے دی، شرک،
باقی ساری باتیں بندوں کے ساتھ ہیں، ان سب کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے بھائی۔ اتنے بندوں کے معاملات ہیں، اتنے بندوں کے حقوق ہیں جو ہم ادا ہی نہیں کر رہے۔ گاہک آ رہے ہیں 10 روپے والی شیٹ 50 روپے ٹھوک رہے ہیں، وہ پتہ ہی پھر کبھی تجھے ملے نہ ملے، وہاں تیرے سے لے گئے 40 روپے تو نے ناجائز لینی ہے، شام کو مر جائے اس کا جنازہ اٹھ جائے تو 40 روپے لینے کے لیے قیامت کے دن اس نے تیرا گربان پکڑا ہو، اس سے بھی بڑا بھی پاگل ہے۔ کسی کا حق نہ کھائیں، یہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کسی کا حق کھاؤ کسی طریقے سے بھی کھاؤ، یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، یہ نکل جائے گا۔ وہ 1 ہفتے میں نکلے، وہ 1 مہینے بعد نکلے، 2 مہینے بعد نکلے، یا کسی کا حق کھایا تھوڑا زیادہ ہاضمہ چنگا ہوئے، میرا زیادہ ہاضمہ ٹیٹ ہوئے، اصلا دنیا جو پچا بھی ونجو نا کئی حق، تو اللہ کی قسم قیامت کے دن نکل جائے گا۔ قیامت کے دن جس کا حق ہے اس کو ملے گا۔ حضور نے فرمایا ایک بندہ آئے گا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، بڑی نیکیاں، گناہ ہے ہی نہیں وہ دکھاتے، اللہ کہے گا جا بھی تیرے لیے تو جنت ہے، گناہ تو ہے ہی نہیں بھائی، تو نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں بھائی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جیسے پیچھے مڑے گا لین لگی ہوئی ہو، پہلا کھڑا ہوگا، یا اللہ اس نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تھا، اس سے میرا حق دلوا کے تھا، اس سے میرا حق دے۔ اللہ کہے گا بھی یہ تھے اور پیسہ تے چلنا کو نہیں، سعودیہ جاؤ ریال چلتا ہے، امریکہ جاؤ ڈالر چلتا ہے، پاکستان جو روپیہ چلتا ہے، تو قیامت کے دن ڈالر روپیہ نہیں چلے گا، نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ اللہ کہے گا بھی یہ تے نیکیوں کا سکہ چلنا ہے، تیرا کتنا حق ہے، میرا اتنا حق ہے، اللہ کہے گا اس کے نام مال میں سے نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو۔ دوسرا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھے کہا تھا اصل مال ہے، پیسے اصل مال کے لیے دیا، مجھے نقل مال میرا حق ہے، اس نے مجھ سے دھوکے سے کھایا، اسے میرا حق دو، اللہ دوسرے کو دے گا۔ تیسرا حق ہے، چوتھا حق ہے، حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اب نیکیاں ختم ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا اللہ کہے گا اب ان لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال، اب جو حق لینے والے کھڑے ہوں گے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ حق تسی کھا نہیں سکتے میرے بھائی، بچا نہیں سکتے، نکل جانا ہے، تو میں یہ دس رہا نکل جانا ہے، نکل جانا ہے، نکل جانا ہے، دو اس کو گناہ، سارے حق والوں کے گناہ اس کے پلے میں جلیں گے، نیکی پلے ہے کوئی نہیں، سارے نام اعمال میں گناہ، فرشتے پکڑ کے ڈھیل کے جہنم میں۔ اس لیے زیادہ زور ہم دے رہے ہیں نماز پہ، روزے پہ، زکوٰۃ پہ، قرآن کی تلاوت پہ، میرے بھائی حقوق العباد پہ بھی تھوڑا سا غور کریں، نہیں تو ساری یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی میں نے سخت بات کی ہے، ناراض نہ ہونا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کی ہے کہ یہ رات ہم ضائع نہ کریں۔ اگر کوئی ہم میں غلطی گناہ ہے تو ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو سنا سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر کوئی جان بوجھ کے کی ہیں، غلطی سے کی ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی یہاں چل کے آئے ہیں سب کے آنے کو قبول فرما۔ بے شک ہم اندر تجھ سے ڈرے بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوئے بیٹھے ہیں۔ مولا کریم کسی کھاتے کے نہیں ہیں، جو بھائی سود کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، اب وہ ڈرے بیٹھے ہیں کیا بنے گا۔ یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اس لعنت سے چھٹکارا نصیب فرما۔ جتنے بھائی یہاں قرضوں میں ڈوبے بیٹھے ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ تو نے اس رات رزق کا اعلان کر رہا ہے، ہم تجھ سے رزق حلال مانگ رہے ہیں، سب کو رزق حلال نصیب فرما۔ مولا کریم تو ہی رزاق ہے، تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ کئی میرے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جن کی اولاد نہیں، مولا کریم تو مریم کو بغیر خاوند کے اولاد دے سکتا ہے، عیسیٰ جیسا نبی دے سکتا ہے، حضرت ابراہیم کو اولاد دے سکتا ہے، اس عمر میں اولاد کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر ٹیسٹ دونوں طرف سے کمزور ہیں، دونوں طرف سے ڈاکٹر کہہ رہے کوئی حل نہیں ہے، تو بڑا مدد کرنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج تیری طرف سے حضور نے فرمایا اعلان ہو رہا ہے، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بھائی علی رضا صاحب ان کی اولاد نہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان میں کوئی بیمار ہے، مولا کریم انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ میرے ایک دوست بیمار ہے، اس نے نام لینے پہ وہ ناراض ہوتا ہے، یا اللہ میرے اس بھائی کو بھی صحت عطا فرما، اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ مولانا نیاز صاحب، قاری زاہد صاحب، قاری عبدالقادر صاحب، اتنے بڑھاپے میں مولانا طاہر صاحب،
مولانا ابراہیم صاحب کہاں سے چل کے آئے، نہ یہاں گھر ہے، صرف تیرے محبوب کا پیغام سننے اور سنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اتنے لوگ، ان کا یہاں کوئی کام نہیں، ہم روٹی کے لیے نہیں آئے ہیں یا اللہ، روٹی تو ہمیں گھر میں بھی مل جاتی ہے، ہم تو یہاں اس لیے آئے ہیں آج تیرے محبوب کا فرمان سنیں گے، برکتوں والی رات ہے، کہ اللہ کے گھر جا کے رحمتیں لوٹیں گے، کہ ہمارے مقدر میں، ہمارے دامن میں بھی تیری طرف سے کوئی رحمت آئے گی۔ یا اللہ ہم زیادہ نہیں مانگتے، بس اس رات میں ایک رحمت کا چھٹا بھی ساڑی چھوڑیے چھپا دے، اچھی آمین کیا مولا کریم جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان کے عزیز و اقربا، رشتہ دار، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو کے سب کی مغفرت فرما۔ اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے مولا کریم اتنی خوبصورت گھر بنایا ہے، ان کے آنے والی تمام تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹوں کو دور فرما۔ جتنی اس محفل کے لیے انہوں نے انتظام کیا، انتظامیہ نے محبت کی، بھائیوں نے تعاون فرمایا، کھانا ان کے لیے بنا ہوا ہے، یہ یہاں آئے جنہوں نے اشتہار لگائے، جنہوں نے دعوتیں دی ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اس پوری محفل کا سب کو پورا اجر عطا فرما، اس اجر میں نے جزائے خیر عطا فرما، اس دنیا و آخرت میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دنیا میں اتباع اور قیامت کے دن حضور کے ساتھ جنت میں جگہ نصیب فرما۔ جتنے ہم یہاں بیٹھے اپنے قدموں پہ چل کے آئے ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ایسا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، ایسی کوئی بیماری نہ لگے کہ ہم نالا باندھنے میں بھی محتاج ہو جائیں، استنجا کرنے میں بھی محتاج ہو جائیں، اٹھنے بیٹھنے میں بھی کسی کے محتاج ہو جائیں۔ یا اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو ذلت کی محتاجی سے محفوظ فرما، جب ہم سب کا آخری وقت آئے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تیرے محبوب نے اسی رات امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے طفیل، جو رحمتیں، جو تیرے محبوب نے ہمارے لیے مانگا ہے ہم سب کو عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔